دیکھیے یہ بڑا مشکل کوشچن ہے اور اگین لوگوں کو برا لگے گا بٹ مجھے اپنا سچ بولنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ مجھے اینٹی انڈین کا لیبل دے دے کوئی سننے والا, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا فین ہوں ویراٹ کوہلی کا, بہت بڑا فین ہوں ٹینڈولکر کا. آپ کا بہت خوبصورت ملک ہے. I hope one day this pandemic ends and I would love to travel to India. مجھے کوئی میلس نہیں ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ ایز اے فرنٹ لائن کلینیشین, ایز اے ڈیٹا ڈریون سائنٹسٹ میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کا مجھے علم نہیں. کو ویکسین جو انڈیا میں بن رہی ہے اس کے اوپر اتنا پیئر ریویوڈ پبلشڈ جرنلز میں نہیں ڈیٹا جس کو میں پڑھ سکوں, جس کے بارے میں رائے دے سکوں. کوویشیلڈ جس کو آپ ایسٹرازینیکا کہتے ہیں ہم, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور ہر طرح کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے ان میں سے کچھ مس کمیونیکیشنز بھی ہیں, لیکن اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم عام طور پہ یہ کہیں گے آپ کو کہ جو ایسٹرازینیکا پروڈکٹ ہے جس کو کوویشیلڈ آپ بولتے ہیں امریکہ انڈیا میں, اس کے اوپر یہ ڈیٹا ہے کہ وہ آلموسٹ 100%, نتھنگ از 100%, لیکن بہت ہائی لیول ہے اس کا, ہائی 90s میں آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیتھ کو پریونٹ کرتی ہے, وہ ہاسپٹلائزیشنز کو پریونٹ کرتی ہے. اس کا یہ جو اب نیا اسٹرین آیا ہے آپ کا اس وقت جو انڈیا میں پریولنٹ ہے, اس کے اوپر اس کا ڈیٹا ابھی آ رہا ہے. اتنا زیادہ میں نے نہیں پڑھا اس پہ. لیکن جہاں تک کو ویکسین کا تعلق ہے, وہ ایک ٹریڈیشنل ویکسین ہے, یقیناً نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. لیکن اس میں اور کوویشیلڈ میں کیا فرق ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہیڈ ٹو ہیڈ ٹرائلز نہیں ہوئے. اگر آپ میرے سے پوچھیں اس وقت تو میرا یہ خیال ہے کہ بیسٹ ویکسین وہ ہے جو آپ کو اویلیبل ہے. جو اویلیبل ہے وہ آپ لگوا لیجئے. از اٹ پاسبل کہ فائزر یا موڈرنا یا جانسن اینڈ جانسن زیادہ سپیریئر ہوں؟ شاید یہ پاسبل ہے. از اٹ پاسبل کہ سیکنڈ ٹیئر ہو جس میں سپوٹنک ہو اور ایسٹرازینیکا یا کوویشیلڈ ہو؟ یہ بھی پاسبل ہے. از اٹ پاسبل کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں سائنو فارم, سائنو ویک یا کو ویکسین یہ تھرڈ ٹیئر پہ ہوں؟ یہ بھی پاسبل ہے. لیکن میں اس کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, اور ایک اور چیز جس کا میں بہت بڑا فین ہوں, انڈیا نے بہت superior ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, سائنٹسٹس پروڈیوس کیے. I know many of them in USA. تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ اگر لوگوں کو میرے پہ یقین نہ ہو تو انڈین سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ہم مجبور ہیں وہ بات کہنے پہ جو ڈیٹا میں چھپی ہوئی ہے. میرا کوئی I don't have a dog in this fight. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی جیتے الیکشن اگلا, it doesn't no skin off of my back. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے علاوہ اب یہ اگلا سوال آ رہا ہے کہ ایک ڈوز ویکسین کی اور 2 ڈوز, کیونکہ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ پہلی بات یہ آئی کہ آپ 4 ہفتے سے لے کے 6 ہفتے کے اندر لگوا سکتے ہیں. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے اس کا دائرہ بڑھا کر 3 مہینے تک کر دیا ہے, کہ تو یہ ایک طرح کی بہانے بازی بھی ہے کیونکہ ویکسینز کی کمی ہے, اس لیے اور زیادہ بڑھاتے چلے جائیے. اس کا جو فرق ہے بیچ کا دونوں, ایک ڈوز سے لے کے دوسرا ڈوز, تو آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی نے ایک ویکسین اگر اپریل کے مہینے میں بھی لے لیا تھا تو اپریل سے لے کے اب مئی, جون, جولائی کے آخر میں جا کر اس کو کہیں یا اگست کے شروعات میں اس کو دوسرا ڈوز ملے گا. تو ایک ڈوز جو ہے وہ آپ کو کتنا پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ڈوز کے ساتھ فی الحال اپنے کو محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو چاہے وہ کو ویکسین ہو یا کوویشیلڈ ہو, اس کی ایک ڈوز کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ دا نیو ویریئنٹ؟ جی یہ and honestly I don't think anyone knows that number. میرے خیال میں اس کا سمپل آنسر لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں. آپ کو یہ اسیوم کرنا ہے کہ ابھی آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں اس ایک ڈوز سے. دیکھیے اگر میری ایک ٹانگ ہوگی تو شاید میں لمپ تو کر سکتا ہوں لیکن میں بھاگ نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. ابھی آپ کو ایک امیونٹی کی لیگ ہے آپ کی, آپ ویٹ کیجئے. اور آپ نے جہاں اتنا ویٹ کر لیا, سال ویٹ کر لیا, 15 مہینے ویٹ کر لیا, 2-3 مہینے اور ویٹ کر لیجئے. ماسک پہنتے رہیے, اپنی احتیاط کیجئے, بیکاز یو آر ناٹ پروٹیکٹڈ. میں کوویشیلڈ یا ایسٹرازینیکا کی کیا بات, میں امریکہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں. I've seen bunch of patients جنہوں نے فائزر یا موڈرنا کی ایک شاٹ لگوائی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ باہر میں گئے اور ان کو انفیکشن ہوئی, اور وہ کافی خراب انفیکشن ہوئی, اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے. سو کالڈ سپیریئر ویکسینز, رائٹ؟ تو اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ویکسین کی شاٹ کے بعد ریگولر لائف گزارنے کی کوشش کریں گے, یو ول گیٹ برنڈ. آپ کو نقصان ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. وہ نمبر کیا ہے ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہ 50% ہو, 40% ہو, 60% ہو, ریکمنڈیشن تو وہی رہے گی کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. جہاں تک دوسری ڈوز کا تعلق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایسا بھی ہوا, بہت سارے لوگ, اگین میں کہوں گی میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس آنکڑا نہیں ہے, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن کئی لوگ ایسے میں جانتی ہوں جن کو دونوں ڈوزز لگ چکی تھیں, اسپتال گئے اور کورونا وائرس سے ان کی موت بھی ہوئی ہے. تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟
ہاں جی، اگین یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس کو دوبارہ ہمیں ڈیٹا کے اندر دیکھنا ہے. اس وقت تک انڈیا میں میرا خیال ہے 40 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 40 ملین کا 1% کیا ہوتا ہے؟ رائٹ؟ اب یہ میتھ کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں اس وقت. تو میرا خیال ہے وہ کتنا ہوگا؟ 4 لاکھ ہوگا شاید. 40 ملین، ہاں جی 4 لاکھ ہوگا. تو 1% اگر 40 لوگوں کو کووڈ ہو گیا ہوتا تو 4 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی. اب 40 ملین کو اگر ویکسین لگی اور ان میں سے 40 کی موت ہو گئی ہے تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. دس از اے نان ایشو. اگین اٹس سچ اے اسمال نمبر. ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے، کس چیز میں زیادہ رسک ہے. نتھنگ از گونا بی 100%. جی ہم جو بھی ٹریٹمنٹ اپنے ہسپتال میں کرتے ہیں ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس وقت یہ مائکروسکوپ کے اندر آ گیا تو آپ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. نتھنگ از 100% ان میڈیسن. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہی 40 ملین لوگوں کو ویکسین کی جگہ کورونا ہو جاتا تو شاید 4 لاکھ لوگ مر جاتے. شاید ان میں سے 10-20 لاکھ اور جو تھے وہ ہسپتالوں میں رہتے مہینوں، اور وہ آپ کی اکانومی کو کولیپس کر دیتا. بالکل. تو اب آخری ویکسین سوال کے آپ سے بالکل میں ایکسیپشنل چاہتی ہوں. کیسز کو نہیں دیکھا. جی ہاں، 40 منٹ سے زیادہ ہم لوگوں کو بات چیت کرتے ہو گئے اور نئے سوال اور پیدا ہو رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے من میں بھی بہت سارے سوال ہیں. لیکن آخری سوال ویکسینیشن سے جڑا ہوا وہ یہ کہ نوبیل لیوریٹ نے یہ کہا، ایک کافی ان کا انٹرویو وائرل ہو گیا انڈیا میں بھی، یہاں ہندی اخباروں میں بھی چھپا کہ اگر آپ ویکسین لیں گے تو آپ کی 2 سال کے اندر موت ہو جائے گی. یہ بھی کہا گیا کہ سارے ان لوگوں کی موت ہو جائے گی جن لوگوں نے ٹیکہ لے لیا ہے. تو کیا یہ اس کو مذاق میں اڑا دینا چاہیے یا اس بات میں کوئی دم ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. دیکھیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نوبیل laureate ہو سکتے ہیں آپ ایک فیلڈ میں، اور اس کے باوجود آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو اس اگین اوپینین از اوپینین، وہ بے شک نوبیل laureate کا ہو. سائنس اس سے زیادہ سپیریئر ہے. اس کے کافی سارے فیسٹس ہیں. جہاں تک سب لوگوں کے 2 سال میں مر جانے کی بات ہے، میں نوبیل laureate کے ساتھ ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا. دس از اے میڈیا فیبریکیشن. مجھے کہیں یہ فیکٹ نہیں ملا. اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک 1.7 بلین لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اس وقت تک، تو آپ سوچئے دنیا کیا حال ہوگا. تو آئی کین ویری ویری کلیئرلی ٹیل یو کہ ایسا تو نہیں ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے. کچھ نہیں ہوگا 2 سال کے بعد. ہاں جن کو کورونا ہو گیا شاید وہ 2 سال بعد یہاں نہیں ہوں گے. یس ویری آبویس. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ویکسین سے ویریئنٹس پیدا ہو رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے، کیونکہ 5 کے 5 ویریئنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو یو کے سے نکلا، جو ساؤتھ افریقہ سے نکلا، جو 2 کیلیفورنیا سے نکلے، جس کا انڈیا میں پتہ چلا، جو برازیل سے نکلا. یہ سب میس ویکسینیشن سے پہلے کے ویریئنٹس ہیں. ویکسینیشن کے بعد تو ہمیں کوئی زیادہ ویریئنٹس نہیں مل رہے. ویریئنٹ ہوتا ہے جتنی دفعہ وائرس جتنا بڑھے گا، جتنا ریپروڈیوس کرے گا، اتنا زیادہ چانس ہے ویریئنٹ کا. جب آپ ویکسین کریں گے وائرس کی گروتھ کم ہوگی اور ویریئنٹ کا چانس ایکچولی کم ہو جائے گا. سو یہ بات بالکل غلط ہے ان کی. ریسپیکٹفلی وہ نوبیل laureate ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، لیکن آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری وتھ ہم. تیسری بات ان کی ہے کہ ایک فینامینن ہوتا ہے اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ، کہ اگر کسی کو آپ ویکسین لگا دیں اور اس کے بعد اس کو کورونا ہو تو اس کو بہت سیویئر ڈیزیز ہو جائے گی. یہ ان کی بات درست ہے. کچھ ڈینگی وائرس میں، پہلے وائرسز میں ایسا ہوا تھا، لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ وائرس ہے. اینیمل اسٹڈیز میں اس کا ہمیں کوئی شائبہ نہیں ملا اینٹی بایوٹک ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کا. فیز 1 فیز 2 ہیومن ٹرائلز میں کوئی اس کا رسک نظر نہیں آیا. 70,000 لوگوں کو جب فائزر اور موڈرنا کا فیز 3 ٹرائل ہوا اس میں کوئی رسک نہیں آیا. اب 1.78 بلین لوگوں کو 7 مختلف ویکسین لگ چکی ہیں. ابھی تک ہم کوئی، اور بے حد وائرس پھیل رہا ہے. اگر ایسا کوئی خدشہ ہوتا تو سامنے آ چکا ہوتا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی آف ہز کلیمز آر ٹرو. میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، اپنی فیلڈ میں رہیں، اور ان کو اس فیلڈ میں بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہیم یونس. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو درشک ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو کم سے کم جو ان کی پہلی انفارمیشن تھی اس میں کچھ ایڈیشن، کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اور شاید یہی ایک سب سے بڑا طریقہ ہے جو ماس کمیونیکیشن کا، جس میں شاید ہماری جو حکومتیں ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، وہ فیل ہو رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ میسج جو پہنچنا چاہیے لوگوں تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کی جو جانیں جا رہی ہیں، جو بیمار ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے اور صحیح وقت پہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تمام جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।